ترتیب اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ پہلے وہ اسلام لائے، پھر وہ اسلام لائے، پھر وہ اسلام لائے. تو اس ترتیب میں کسی نے مولا کائنات کو بھی ڈال دیا کہ علی اس نمبر پر اسلام لے کر آئے. تو کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ متا اسلم علی، علی کب اسلام لے کر آئے؟ متا اسلم علی، علی کب اسلام لے کر آئے؟ امام نے پوچھا متا کفر علی، علی نے کفر کب کیا تھا؟ اسلام بلاتا ہے جو پہلے کافر ہوا کرتا ہے، علی نے کفر کب کیا تھا؟ اور ایک مرتبہ کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا تھا. دیکھیے یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. فتح مکہ میں مولا کائنات سے بتوں کو توڑوایا تھا. رسول اسلام نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے کسی ایرے گہرے رتھو خیرے سے بتوں کو نہیں توڑوایا تھا. رسول اسلام نے علی کو منتخب کیا تھا، اس لیے کہ کل تک جو بتوں کو پوج رہے تھے اگر ان سے بت کو توڑواتے تو یہ عیب کی بات ہوتی. کہیں بت یہ نہ بولتے کہ کل تک ہم کو خدا مان رہے تھے، آج ہمیں توڑنے آ گئے ہو. لہذا علی کو دوش پر سوار کیا. اور بعض نے لکھا کہ بھئی یہ تو بڑی غیر مستند روایت ہے کہ علی کو دوش پیغمبر پہ سوار کیا، اور دوش پیغمبر پر تو رسول اللہ کے دونوں دوش کے درمیان وہ تو مہر نبوت ہوتی ہے، اور مہر نبوت کے اوپر کسی کے قدم آ جائے یہ تو مناسب بات نہیں ہے. تو یہ دیکھیے حضرت گرامی، اس کا بڑا کمال کا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر فزکس کیمسٹری کی کتاب آ جائے نا تو یہ توہین کی بات ہوتی ہے. قرآن کے اوپر قرآن آ جائے نا تو یہ توہین کی بات نہیں ہوا کرتی. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی نا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے سوال کیا تھا، رسول اسلام کی آغوش میں دیا تھا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ، رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا. فرمایا یا رسول اللہ یہ بچہ 3 دن سے آنکھ نہیں کھولا. دیکھیے بچہ جو ہے نا وہ آنکھ نہ کھولے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور بچے نے رویا، بچہ رویا بھی نہیں تھا. رونا زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے، گریا زندگی کی علامت ہوتی ہے. اور بچہ اگر روتا نہیں ہے تو مار کے رلایا جاتا ہے. لیکن علی روئے نہیں تھے. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ رویا نہیں ہے اور بچے نے آنکھ کھولی نہیں ہے. جیسے ہی مولا کائنات کو آگوش میں لیا نا فوراً مولا کائنات نے آنکھوں کو کھولی اور رسول اللہ کی زیارت کی. تو رسول خدا نے فرمایا خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی نظر کو مجھ سے مخصوص کر دیا، میں نے اپنے علم کو تجھ سے مخصوص کر دیا. اور جناب فاطمہ بنت اسد کا جواب دیا، کہا کہ یہ بچہ رونے والا نہیں ہے، یہ بچہ رلانے والا ہے، یہ بچہ رلانے والا ہے. اس لیے کتنی ماؤں کو بڑا احساس تھا. سب سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو جب جنگ میں جانا نا تو علی نام کا کوئی شخص نظر آئے نا تو اس سے جنگ مت کرنا، کسی سے جنگ کر لینا مگر علی نام کے شخص سے جنگ نہ کرنا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، بس آخری بات میں پھر اس کے بعد 1-2 باتیں کر کے حرم کے حوالے سے اور انشاءاللہ زیارت پڑھاؤں گا. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یہ بڑی ضعیف روایت ہے کہ دوش مصطفیٰ پر اس پہ قدم آ جائے. مولا کائنات کے جواب تو دے دیا. کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا کیف حالک وانت کتف رسول اللہ، اس وقت آپ کا عالم کیا تھا جب آپ دوش رسالت پر قدم رکھے ہوئے تھے. کیف حالک وانت کتف رسول اللہ یعنی دوش رسالت پر قدم ہے اور بتوں کو توڑے. بت بہت بڑے تھے نا تو بتوں کو توڑ رہے تھے. فرمایا کیف حال من فوقہ رب العالمین وتحتہ سید المرسلین، اس کا عالم کیا ہوگا جو اپنے اوپر رب العالمین کو محسوس کرتا ہو اور جب نیچے دیکھے تو سید المرسلین کو محسوس کرتا ہو. وہ کیا اس کا عالم ہوگا. یہ علی کی بلندی ہے کہ وہ اس بلندی پر پہنچے. حضرت گرامی جتنے فضائل پڑھے جائیں علی کے باب میں، ایک آیت اللہ نے بڑا خوب کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنوں نے چھپایا اس لیے کہ تقیے کی وجہ سے، اور غیروں نے چھپایا بغض کی وجہ سے. اپنوں نے چھپایا تقیے کی وجہ سے کہ مان نہ دیے جائیں، اور غیروں نے چھپایا بغض کی وجہ سے کہ علی کے فضائل ظاہر ہو جائیں گے تو کسی اور کو نہیں مانا جائے گا. مگر جب اتنا چھپایا تو یہ عالم ہے، اگر نہ چھپایا جاتا تو کیا عالم ہوتا، اگر نہ چھپایا جاتا تو کیا عالم ہوتا. حضرت گرامی سارے حرم آپ جا چکے انشاءاللہ، اور جو لوگ کازوین نہیں گئے ان حرم میں اور اس حرم میں ایک فرق ہے. آخری بات حرم کے حوالے سے مجھے بہت ساری باتیں کرتی ہیں حرم کی، لیکن کل میں انشاءاللہ پوری مکمل بات کروں گا. اس حرم میں کیا فرق ہے، اس حرم میں باقی حرم میں فرق یہ آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن مولا کائنات کا حرم اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ جہاں سے بھی آپ داخل ہوں گے یعنی داخلی دروازے جو ہے نا وہ یا پیر کی جانب سے ہے یا سینے کی جانب سے ہے.
سر کی جانب سے آپ داخل نہیں ہوں گے، سر کی جانب سے آپ نکلیں گے. مولا کے قدم کی جانب سے آپ داخل ہوں گے اور سر کی جانب سے آپ نکلیں گے. اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. حضرت آدم بھی یہیں پر ہے، حضرت نوح بھی یہیں پر ہے. اسی لیے چھوٹے سے چھوٹا سلام جو مولا کائنات کو کہا جائے گا وہ کہا جائے گا السلام علیک یا امیر المومنین وعلی ذریعہ آدم و نوح. میں یہ سلام بھیج بھی دوں گا گروپ پہ. اے علی ابن ابی طالب آپ پر سلام ہو، اور آدم و نوح آپ کے جو دو پڑوسی ہیں ان پر بھی سلام ہو. آدم و نوح یہاں کیسے پہنچے؟ آدم کہاں انسانیت کے آغاز، نوح آدم ثانی کہلاتے، وہ یہاں کیسے پہنچے؟ انشاءاللہ اس کی تاریخ میں انشاءاللہ ہوٹل میں پڑھوں گا. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا کسی امام کے حرم میں نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے مگر مولا کائنات کے حرم میں نماز پڑھنے کی فضیلت 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. نمازوں کو حرم میں ترک نہ کیجیے.